بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس جزوِ آیت پر تفصیلی کلام گزشتہ کل کی قسط میں ہو چکا۔ عبارت کو ذرا دیکھیے، ان اللہ غفور لأولیائہ۔ مصنف اپنے مسلک و نظریے کے پیش نظر یہ تفسیر کر رہے ہیں کہ اگر سفر معصیت یا خروج علی المسلمین و قطع طریق نہیں ہے اور یہ محرمات کھا لیے تو اللہ تعالیٰ اپنوں کو معاف کرتا ہے۔ غفور لأولیائہ مطلب لا لأہل معصیتہ، لا للخارجین علی المسلمین، لا للمتعدین علی المسلمین۔ رحیم ای رحیم بأہل طاعتہ، یہ سب انہی کے مسلک کے پیش نظر تفسیر کر رہے ہیں۔ حیث وسع لہم فی ذالک، بئی طور کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کی گنجائش دے دی، ان کے لیے ان محرمات کا کھانا مباح قرار دیا۔ مخمصہ ان کے اوپر تھا تو ان پر رحم فرمایا۔ اب کہہ رہے ہیں وَخَرَجَ الْبَاغِي وَالْعَادِي، بغاوت کرنے والا اور مقدار حاجت سے زیادہ کھانے والا، نیز تعدی کرنے والا لٹیرا، یہ اس رخصت سے خارج ہیں۔ نیز وَيَلْحَقُ بِهِمَا أي بِالْبَاغِي وَالْعَادِي كُلُّ عَاصٍ بِسَفَرِهِ، اسی حکم میں ہے ہر وہ شخص جو سفر معصیت کر رہا ہو، کالآبقی والمکاس، جیسے وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ چکا ہو، اور وہ عاشر، وہ ٹیکس وصول کرنے والا جو ظلمن ٹیکس وصول کرتا ہو، تو وہ بھی اس علت میں شامل ہے کہ وہ معصیت کرنے والا ہے۔ باغی اور عادی کے حکم میں اس کو شامل کر لیا جائے گا۔ فلا یحل لہم اکل شیء من ذالک، لہذا ان کے لیے ان محرمات میں سے کچھ بھی کھانا جائز نہیں ہے، ما لم یتوبوا، جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں۔ وعلیہ الشافعی رحمہ اللہ تعالی، اور یہی امام شافعی علیہ الرحمہ کا مسلک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ دوبارہ روئے سخن متوجہ ہو رہا ہے اہل کتاب کی معصیتوں اور شرارتوں کے باب کی طرف۔ رؤساء علماء یہود وہ اپنے سفلہ اور اپنے ماتحتوں سے ہدایہ بٹورتے تھے، معاکل و مشارب ان سے بٹورتے تھے، اور یہ امید رکھتے تھے کہ نبی آخر الزماں ہم ہی میں سے ہوں گے۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں پیدا ہوئے، قریش میں پیدا ہوئے، بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے، تو اب انہیں اندیشہ ہوا کہ ہمارے معاکل و مشارب چلے جائیں گے، ہماری ریاست، زعامت و قیادت یہ زائل ہو جائے گی حضور کے ظہور کی بنیاد پر۔ تو انہوں نے حضور کی صفت کو، حضور کے صحابہ کی صفت کو، حضور کے بلد امین کی صفت کو تبدیل کر دیا، کتمان کر دیا یا تبدیل کر دیا۔
مقصد حب جاہ تھا، اور مقصد وہ ہدایہ اور رشوتیں تھیں جو وہ اپنے سفلہ سے بٹورتے تھے۔ اس کے باب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یہ لوگ اپنی تورات میں موجود محمد کی صفت و نعت کو، اس کے وقت نبوت کو چھپاتے ہیں، بدل دیتے ہیں۔ بدلنا بھی ایک قسم کا چھپانا ہوا کہ حقیقت کو چھپا کر غیر حقیقت کو ذکر کرتے ہیں۔ یہ کتمان حقیقی ہو یا کتمان حکمی ہو، اور مقصد ان کا اشتراء ثمناً قلیلہ کا ہے، تو یہ بظاہر اپنے پیٹوں میں معاکل و مشارب، ہدایہ و تحائف بھرتے ہیں، لیکن معالن یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور یہ اتنا خراب کرتیہ اور کام کر رہے ہیں۔ ان کی یہ اتنی زبردست قسم کی شرارت ہے کہ ناراضگی کی بنیاد پر اللہ رب العزت ان سے قیامت کے دن براہ راست گفتگو نہیں فرمائیں گے، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کیا جائے گا، بلکہ ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ دیکھیے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، الکتاب معہود کے لیے ای المشتملی علی نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہم الیہود، الذین یکتمون سے مراد یہود ہیں، ویشترون به ثمنا قلیلا من الدنیا یأخذون ذالک الثمن بدل المکتوم، چھپائی ہوئی حقائق کے بدلے میں وہ ثمن قلیل لیتے ہیں، من سفلتہم، اپنے ادنا درجے کے لوگوں سے، اس لیے کہ بے وقوف ادنا درجے کے لوگ ہی بنتے ہیں، جو حال بنتے ہیں۔ فلا یظہرون الحق یا فلا یظہرون نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوف فوتہ علیہم، خوف منصوب مفعول لہ کی بنا پر، وہ نبی آخر الزماں کی صفات موجودہ فی التورات کو ظاہر نہیں کرتے، اس ڈر سے کہ کہیں ہمارے یہ ہدایہ و تحائف فوت نہ ہو جائیں۔ تو ایسے لوگوں کو سننا چاہیے، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ باطن میں راحت نہیں پائیں گے، اور ادھر آخرت میں اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھریں گے۔ وہ تو اپنے پیٹوں میں ہدیے تحفے بھرتے ہیں، میں نے کہا آخرت میں، دنیا میں بھی، اس لیے کہ لِأَنَّ النَّارَ مَآلُهُمْ، اس لیے کہ ان کا معال و انجام یہ آگ ہوگی، تو باعتبار معال کے نار کہا گیا۔ جیسے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، تو یہاں مجاز مرسل کا علاقہ یہ اعتبار ما یعول پایا گیا۔ نیز ولا یکلمہم اللہ یوم القیامتی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، تو پھر ان سے سوال جواب کیسے ہوگا؟ کہ اللہ براہ راست کلام نہیں کریں گے، ہاں فرشتوں سے سوال کروا لیں گے۔ اور دوسرا ہمارے مصنف نے تأویل کی ہے غضباً علیہم، گویا عدم کلام استعارہ ہے غضب سے۔ ملوک اور بڑوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ مغضوب علیہم سے اعراض کرتے ہیں، تو یہاں کلام نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے سوال و جواب بھی نہیں ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان پر غضب کا اظہار ہوگا، ان سے اعراض اور کنارہ کشی کی جائے گی۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو ان کے گناہوں سے پاک کرے گا۔ ای لا یطہرہم من دنس الذنوب، پتہ چلا کہ اہل ایمان کو تو موقع دیا جائے گا، ان کو نہر حیات میں ڈال کر، نہر توبہ میں ڈال کر اللہ تعالیٰ پاک کر دیں گے۔ اور وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم کی تفسیر میں جو مفسرین نے روایتیں ذکر کی ہیں کہ اہل ایمان کو ان کے گناہوں کے بقدر
مشیت الہی کے بموجب سزا بھگت کر صاف کر دیا جائے گا، پورے انہیں سفید اور غسل توبہ دے کر پاکیزہ کر دیا جائے گا۔ لیکن ان شرارت بازوں کو جنہوں نے کتمان کیا ہے گناہوں کی نحوست سے، پاک بھی نہیں کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مُولِمٌ هُوَ النَّارُ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو جہنم کی سزا ہوگی۔ یہ آخرت میں ان کا حال ہے۔ اللہ کا ان سے کلام نہ کرنا یہ مرتب ہے ان کے کتمان پر۔ مفسرین نے عجیب بات لکھی، انہوں نے چونکہ محمد کی صفات کا تکلم نہیں کیا تھا، محمد کی صفات کی تکلیم نہیں کی تھی اور بیان نہیں کیا تھا، تو اللہ بھی ان سے کلام نہیں کرے گا۔ اور وَلَا يُزَكِّيهِمْ والی سزا مرتب ہو رہی ہے ان کے اشتراء ثمن قلیل پر، کہ انہوں نے اپنے پیٹوں میں چونکہ نجاست بھر رکھی ہے، انہوں نے ثمن قلیل، رشوت، ناجائز تحفے، تحائف، ہدایہ یہ بھر کے رکھے ہیں، تو اب یہ ایسی گندگی ہے کہ اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا۔ اور عذاب علیم کی سزا مرتب ہو رہی ہے ان کے عقل نار کی بنیاد پر، کہ انہوں نے جو پیٹ میں یہ غلط قسم کی غذائیں بھر رکھی ہیں، تو 3 گناہوں کی 3 سزائیں ہیں۔ کتمان 1، اشتراء ثمن قلیل 2، اور اکل فی البطون النار، یہ 3، اس پر 3 سزائیں ہیں۔ ایک تو وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُزَكِّيهِمْ اور وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ اللہ فرماتے ہیں أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض ضلالت کو خریدا۔ یہ خریدنا بیچنا اپنے معنی میں نہیں ہے، پہلے بھی آ چکا۔ ای اخذوا الضلالة بدل الہدى فی الدنیا، اللہ نے ان کے لیے ہدایت کی منڈی لگائی تھی، ہدایات، تعلیمات نبویہ بشکل صحف و کتب، بشکل نبی آخر الزماں، بشکل تعلیمات محمد، بشکل قرآن، بشکل فطرت اصلیہ، ان کے لیے یہ ہدایت قائم کی تھی، لیکن انہوں نے ضلالت کو اختیار کیا، تو پھر اللہ پاک انہیں ایسا ہی کریں گے کہ جنت کے بدلے جہنم دیں گے۔ نیز اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا سامان مقرر کیا تھا، مغفرت کا سامان طے کیا تھا کہ اگر وہ اتباع محمد کرتے تو ان کو معافی ملتی، لیکن انہوں نے خود کھجا کر خون نکالا کہ مغفرت کے بدلے میں عذاب کو اختیار کیا۔ والعذاب بالمغفرت المعدت لهم، یعنی المغفرت المعدت لهم فی الآخرت لو لم یکتموا، اگر وہ کتمان نہ کرتے تو ان کے لیے مغفرت تیار تھی، لیکن انہوں نے عذاب کو اختیار کیا۔ یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ تعجب میں اللہ ڈال رہا ہے کہ فما اصبرهم علی النار، کتنا زیادہ ان کی استقامت اور ان کا صبر ہے جہنم پر۔ ای ما اشد صبرهم، یہ فعل تعجب ہے جو انشاء تعجب کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ علامہ بیضاوی نے لکھا ما اصبرهم میں ما تامہ ہے، مرفوع ہے ابتدا کی بنا پر، اور اس کی تخصیص تعظیم کے لیے ہے، جیسے شر احر ذا نابن، یا یہ ما استفہامیہ ہے اور اس کے ما بعد کو خبر بنا دو، یا یہ ما موصولہ ہے اور اس کے ما بعد کو صلہ بناؤ اور خبر کو محذوف کرو، ای شیء عظیم، تو فما اصبرهم علی النار۔ کیا اللہ تعالیٰ کو تعجب ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ، اگر اللہ کو تعجب ہوتا ہے تو یہ ایک قسم کا انفعال ہے، اور اللہ تو انفعال سے منزہ اور مبرہ ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں وَهُوَ تَعْجِيبٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہاں، تعجب
راجع الی اللہ نہیں ہے، راجع الی العباد ہے۔ مومنین کو تعجب میں ڈالنا ہے، نہ کہ خود اللہ تعجب کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے ان کی یہ حالت قابل تعجب ہے، اصل میں خدائے پاک کی طرف تعجب کی نسبت نہیں کی جائے گی۔ تعجب کا منشا جہل بالسبب ہوتا ہے، سبب نہ معلوم ہو تو تعجب ہوتا ہے۔ تو اگر تعجب کی نسبت ذات حق کی طرف کی جائے تو اس کی طرف جہل کی نسبت لازم آئے گی، اس لیے خدائے پاک کی طرف تعجب کی نسبت اس لیے بھی نہیں ہوگی۔ نیز تعجب ایک تأثر و انفعال اور کیفیت کا نام ہے، اس لیے بھی ذات حق کی طرف اس کی نسبت نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں وَهُوَ تَعْجِيبٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنین کو تعجب میں ڈالنا ہے۔ کیوں؟ من ارتکابی ہؤلاء الکاتمین موجبات النار من غیر مبالات، میں نے ضمیروں کا مرجع بھی نکالا اپنی عادت کے مطابق، کہ یہ کاتمین، یہ اہل کتاب ایسے دھندوں کا ارتکاب کرتے ہیں جو دھندے اور حرکتیں موجبات اور بواعث نار ہیں، اور کوئی پرواہ نہیں کرتے وہ لوگ، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کیسی حرکتیں کر رہے ہیں، اس لیے تعجب ہو رہا ہے۔ ورنہ وہ کہاں جہنم کی آگ پر صبر کرتے؟ تو جہنم کی آگ پر صبر کرنا اس پر تعجب نہیں ہے، تعجب تو اصل میں ان کے اصرار علی المعاصی پر ہے، اصرار علی موجبات النار پر ہے، مگر وہ اصرار علی موجبات النار سبب بنتے ہیں نار کے، اس لیے تعجیب علی النار ہو رہی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں وَإِلَّا فَأَيُّ صَبْرٍ لَهُمْ، ورنہ کہاں وہ جہنم کے اوپر جمے رہتے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے، اللہ کے نازل کردہ حقائق کو ہمیں لوگوں کے سامنے ذکر کرتے رہنا چاہیے، حب جاہ کی بیماری سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حب جاہ کی بیماری کا خاتمہ اہل اللہ کے پاس رہنے سے ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ جاہ کی محبت یہ باطنی رذیلہ ہے، اور بواطن کی اصلاح ارباب باطن کے پاس رہ کر ہوتی ہے، سطور کے ذریعے اس کی اصلاح نہیں ہوتی، تقوی کی باتیں بگھارنے سے نہیں ہوتی، منبر و محراب پر صرف صدائیں لگانے سے نہیں ہوتی، تصنیف و تالیف اور تقریر و موعظت ہی سے نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ میری ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ جاہ کی محبت نکلتی ہے ان لوگوں کے پاس رہ کر جنہوں نے جاہ کشی کی ہوئی ہوتی ہے، نفس کو انہوں نے کچلا ہوا ہوتا ہے، ورنہ بڑے بڑوں کو دیکھا کہ وہ کتنی لمبی عمر ہو جانے کے باوجود جاہ کی محبت کی بنیاد پر دوسروں کے فضائل و کمالات کا نہ اعتراف کرتے ہیں نہ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ جیسے یہود نے حضور کی صفات کو چھپایا تھا، ویسے اس زمانے کے محبین جاہ یہ ارباب کمال و فضائل کے اوصاف و نعوت کو اور ان کے حقائق کو چھپاتے ہیں، اور وہ ان کے کمالات اور فضائل کو لوگوں کے سامنے نہیں آنے دیتے، اور ان سے استفادے کی راہوں کو ہموار اور میسر نہیں کرتے، وہ بھی دلالتاً اس آیت کریمہ کی وعید میں داخل و شامل ہیں، العیاذ باللہ۔ اللہ آگے فرماتے ہیں ذالک ای الذی ذکر من اکلہم النار وما بعدہ، یہ جو ان کے لیے سزاؤں کا تذکرہ ہوا، جہنم کی آگ اپنے پیٹوں میں بھرنا یا ان کو جہنم کی آگ ملنا وغیرہ، یہ سب اس لیے نہیں کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا، بلکہ اس لیے کہ بِأَنَّ بائے سببیہ، بسبب ان اللہ نزل الکتاب بالحق، اللہ نے تو کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ متعلق بنزل، بالحق جار مجرور مل کر نزل سے متعلق، فاختلفوا فیہ، اللہ نے کتاب نازل کی اس لیے سزا ملی، یہ محض ترجمہ نہیں ہوگا، یہ تو غلط ہو جائے گا کہ کیا تنزیل کتاب سبب نار ہے؟ نہیں، اس لیے عبارت مقدر مانی
کہ اللہ نے تنزیل کتاب کیا لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا، حیث آمنوا ببعضہ وکفروا ببعضہ، اور کفران کی شکل بھی کتمہ، بئی طور کے دل لگتی باتیں قبول کی اور دوسری باتوں کا انکار کر دیا، چھپایا۔ تو تنزیل کتاب بالحق یہ سبب نار نہیں ہے، بلکہ اختلاف فی الکتاب کہ ایمان ببعض اور کفران ببعض، یہ ہے سبب نار۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، بذالک، اس طرح کر کے کہ اپنی باتوں کو، اپنے دل لگی باتوں کو قبول کرنا، دوسروں کا انکار کرنا، وہم الیہود، یہ یہود ہیں جنہوں نے ایسا کیا۔ وقیل المشرکون فی القرآن، اور ایک قول یہ ہے کہ الذین اختلفوا سے مراد مشرکین، اور انہوں نے اختلاف کیا قرآن کے باب میں، من حیث الاراء، حیث قال بعضهم شعر، یہ اختلاف کی شکل مشرکین کی اختلاف کی کہ بعضوں نے کہا قرآن شعر ہے، وبعضهم قالوا سحر وبعضهم قالوا کہانۃ لفی شقاق خلاف بعید عن الحق، یہ حق سے بہت دور کے کنارے پر، بہت دور کے اختلاف پر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سب بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اختلاف سے بھی بچائے، اتحاد وجہات میں، نظریات میں حق ہوں تو نصیب فرمائے، اور بے وجہ کے اختلاف سے بھی ہماری کل حفاظت اور احتراز فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔